اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہمارا جو ہے بالکل اینڈنگ پہ ہمارا پہنچ گیا ہے، سورۃ البقرہ۔ اس کی آیات آج ہم جو کریں گے 283 اینڈ 284 کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہمارا جو پورا یہ سورہ ہے ہماری یہ ختم ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن، پہلے دیکھتے ہیں آیا نمبر 283۔ وا اور ان اگر، کن تم ہو تم، علا اوپر یا پر، سفرن سفر، وا اور لم نہیں، تجدو مل سکے تمہیں، کاتبن کوئی لکھنے والا، فریحانن فا ہے شروع میں، پس ریحانن رہن۔ اردو میں بھی رہن ہم ایسے رہن ہی کہتے، گروی کو گروی رکھنا کوئی چیز، تو وہی ورڈ ہے، آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے یاد کرنے میں۔ مقبودتن مقبودتن، اس میں بھی آپ دیکھیں درمیان میں آپ کو تھوڑا سا اگر اردو کے ساتھ ملائیں تو قبضہ ذہن میں آتا ہے نا، قبضہ ہونا، قاف با این داد، تو وہی چیز معنی میں ہم لکھیں گے کہ قبضہ رکھ لو۔ فا ان پس اگر، امینہ امین کو کہتے ہیں کہ امین سمجھے، بعدکم بعد تمہارے، بعدن بعد کو، فلیودی فلیودی میں فا ہے شروع میں اور اس کے بعد لام دیکھیں اس کے اوپر سکون ہے، تو فا کو تو ہم کریں گے تو لام جس کو سکون ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ چاہیے کے لیے آتا ہے، تو وہی بات یہاں پر بھی کی جا رہی ہے، چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ جس کو، اتمنا امین جانا گیا، اوپر ہم نے پڑھا نا امینہ، یہ وہی ورڈ ہے نیچے بھی، اتمنا امین جانا گیا، امانتہ امانت ہے درمیان میں ورڈ، آپ کو ویسے بھی پتہ چل رہا ہے تو وہ اسی طرح ہی آپ نیچے لکھ دیں گے اس کو، اینڈ پہ ہو ہے امانت اس کی، وا اور لیتق اللہ، اس میں بھی تقوی اندر ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہی ورڈ ہے جو تقوی ہم پڑھتے آ رہے ہیں بار بار، اتق اللہ، آگے دیکھیں اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، لام ہے نا، لام کے اوپر سکون ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے، ولا اچھا یہ رب کے ساتھ دیکھیں ہو بھی ہے، جو رب ہے اس کا، ولا اور نہیں، تک تم چھپاؤ، الشہادت شہادت کو یا گواہی کو، وا اور من جو کوئی، یکتمھا یکتم چھپائے، ہاں اس کو، فَإِنَّهُ فا تو ان بے شک ہو وہ، آثمٌ گناہ گار ہے، قلبہ دل، اینڈ پہ ہو ہے اس کا، واللہ اور اللہ، بیما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم واقف ہے، جاننے والا ہے۔ آیا 284، للہ شروع میں لام ہے تو معنی ہوں گے لیے، اللہ اللہ کے، ماں جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور ماں جو، فی میں، الارضی زمین، وا اور ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، ماں جو، فی میں، انفسکم انفسکم دلوں میں تمہارے، او یا تخفوہ خفی سے ہے، تم چھپاؤ، ہوئے اینڈ پہ اسے، یحاسبکم حساب لے گا، کم اینڈ پہ تم سے، بھی اس کا،
اللہ اللہ، فیغفرو فاہ شروع میں، پھر مغفرت کرے گا، لیمن لیے جس کے، یشاء وہ چاہے گا، و اور یعذب عذاب دے گا، من جسے، یشاء چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر کو، آیا نمبر 283۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں 283 میں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، اسی کی پیچھے کنٹینیوشن چل رہی ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ کیا ہم پڑھ رہے تھے؟ قرضے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قرض دینا۔ اب وہ چیزیں ہم نے سینیریو سارے اس میں دیکھ لیے تھے۔ اب ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور ٹریولنگ کے دوران آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کسی سے منی بورو کرنے کی، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے۔ بعض اوقات آپ نے اکثر دیکھا ہے چوری ہو جاتی ہے، آپ کا والٹ چوری ہو گیا، کارڈز آپ کے سارے چلے گئے، تو اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو سم ٹائم انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے ٹریولنگ کے دوران لینا پڑتا ہے کسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر وہ سینیریو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور پھر لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن یا قبضے پر معاملہ کر لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو یہ ٹریولنگ کا یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو سفر میں کبھی ضرورت پڑ جائے قرضے کی، ایسی کوئی معاملات آ جائیں، اور پھر سب سے پہلی کوشش تو آپ نے کرنی ہے کہ کوئی بندہ آپ کو مل جائے جو آپ کے معاملات کو لکھ دے، لکھتا ہے کیونکہ یہ تو ہمیں لازمی کرنا ہے نا، تو کوئی لکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کو کوئی بندہ اویلیبل ہو جو آپ کے لیے لکھ بھی سکے۔ اگر ایسا سینیریو یا ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی لکھنے والا بندہ نہیں مل رہا، یا آپ کے پاس کوئی لکھنے کی چیز نہیں ہے، اب آپ کس کے اوپر لکھیں، کیا کریں؟ ظاہر اس سفر میں انسان ہر چیز تو ساتھ لے کے نہیں پھر رہا ہوتا، پھر اب آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ جو قرض لینے والا بندہ ہے وہ قرض دینے والے کو اپنی کوئی قیمتی چیز دے دے گا، اس کو گروی رکھا دے گا، رہن کے طور پہ اس کے پاس رکھوا دے گا۔ یعنی کہ جو بندہ قرض دے گا ظاہر ہے اس کو بھی تو کوئی ضمانت چاہیے ہوگی نا، کہ میں اگر تمہیں پیسے دے رہا ہوں، نہ تو ہم پیپر پہ کہیں لکھ رہے ہیں نہ کچھ، تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ مجھے میرا پیسہ واپس مل جائے گا؟ تو اس میں پھر آپ کو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی چیزیں رہن پہ بھی رکھا سکتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اسی طرح ہی۔ اور مقبوضہ جو ورڈ ہے یہاں پر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس میں آپ مڈل میں دیکھیں تو آپ کو قبضہ ذہن میں آتا ہے نا، قاف با اور دود، تو یہ قبضہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس سے دوسری مراد جو ہے نا قبضہ اور مٹھی سے بھی مراد ہے، تو مٹھی میں، تو جب مٹھی میں آپ کے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو گریب کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو وہ چیز میرے قبضے میں آ گئی نا، میں نے پکڑ لی، میں نے مٹھی بند کر لی، تو آپ کے قبضے میں ہو گئی وہ چیز۔ اسی سے پھر یہ ہے کہ رہن جو ہوتا ہے یہ بھی پھر آپ اپنی چیز اٹھا کے دوسرے کی مٹھی میں دے دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے فور دا ٹائم بینگ۔ اب یہ بات اس میں جو یاد رکھنے کی کچھ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ، کہ جب ہم گروی رکھاتے ہیں کسی کے پاس تو اس کی اچھا ایک اس میں نا 4 صورتیں ہوتی ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس اس کی، کہ جب آپ نے کوئی مال گروی رکھانا ہے تو یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ سفر میں ہیں اور آپ گھر میں ہیں،
یعنی کہ اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں اپنے گھر میں ہیں اور وہاں پر آپ کو قرضہ چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف رہن جو رکھانے کی بات ہے یہ صرف اور صرف آپ کی ٹریولنگ میں ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیونکہ پہلے چیزوں کی بات ہو گئی تھی تو یہاں پر ٹریولنگ کا سینیریو میں اب بتایا ہے، لیکن رہن دونوں صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے. اچھا، تو ہم اس میں آپ کو میں بتا رہی تھی کہ آپ اپنے سفر میں ہوں تو بھی آپ رہن رکھا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہوں تو بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کنڈیشن کیا ہوگی کہ جیسے آپ کے پاس لکھنے کو کوئی نہیں مل رہا، یہ سینیری ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں لکھنے کو کوئی نہیں مل رہا، آپ اپنے گھر میں ہیں آپ کو لکھنے کو کوئی نہیں مل رہا. اس کے علاوہ اور کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ آپ سفر میں ہوں یا گھر پہ ہوں اور آپ کے پاس لکھنے والا بھی موجود ہو، لکھ بھی رہا ہے پیپر، لیکن اس کے باوجود اگر جس بندے نے آپ کو لون دینا ہے قرضہ دینا ہے اگر وہ بندہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہر بندے کو تو ہم نہیں جانتے، بعض اوقات ہماری کمیونٹی میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بس جسٹ بائی فیس تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے لیکن ایز اے پرسن وہ ہمیں نہیں جانتے، اور اگر ہمیں ان سے بورو کرنی پڑ جائے منی تو وہ کیسے آپ پہ ٹرسٹ کریں گے؟ صرف انہوں نے آپ کو فیو ٹائم ادھر ادھر دیکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اس چیز سے انسان کسی پہ ٹرسٹ تو نہیں کر لیتا. تو اگر اس کے دل میں ایسا ہو کہ وہ ٹرسٹ نہ کرتا ہو تو پھر بھی وہ رہن کا مطالبہ پھر کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک سینیریو ہوتا ہے کہ ہر چیز اویلیبل ہے، لکھنے والا بھی موجود ہے لیکن ٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی آپ رہن جو ہے اس کا معاملہ کر سکتے ہیں. اور رہن جو ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لکھے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو خالی آپ رہن دے کر بھی منی جو آپ نے لینی ہے قرض لے سکتے ہیں. تو وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہ لکھیں پھر یہ کریں، اس میں آپ بغیر لکھے بھی کیونکہ آپ نے اپنی اتنی قیمتی چیز دی ہوئی ہے دوسرے کو تو وہ خود ایک گارنٹی کے طور پہ یہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں ایک جاننے کی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے پاس چیز اپنی گروی رکھاتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس رکھواتا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا آرڈر ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ اپنا دے دیا، جیسے کہ میں نے کسی کو منی دی ہے بورو کرنے کے لیے، اب میں اس سے کہوں کہ آپ مجھے کوئی چیز اپنی رہن کے طور پہ رکھاؤ میرے پاس، اور اگر وہ رہن کے طور پہ آپ کو کوئی گولڈ کی چیز دے دیتے ہیں، گولڈ کی جیولری ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ میرے پاس اب اس کی وہ چیز ہے پڑی ہوئی ہے، وہ ایک امانت ہے، اور امانت جو ہوتی ہے امانت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم خیانت نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ایک حدیث میں ہمیں جو منافق کی نشانیاں بتائی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کی جو چیز جب تک وہ ہمارے پاس پڑی ہے وہ امانت کے طور پہ پڑی ہوئی ہے. اب ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے کہیں جانا ہے پارٹی میں، شادی پہ، کہیں بھی کسی فنکشن پہ جانا ہے تو میں کہوں چلے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ چیز پڑی ہے میں تب تک استعمال کرتی ہوں، اب میں جہاں جا رہی ہوں اس کو پہن رہی ہوں کہ لوگ سمجھے میرے پاس نئی جیولری آ گئی ہے. تو آپ کو ہوتا ہے کہ چلیں سال تک بھی آپ کے پاس ہے تو جتنی دیر آپ کم از کم اس کے استعمال کریں کیونکہ آپ نے پیسہ بھی تو دیا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ چیز اب میں نے اس کو استعمال کر لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا، انٹرسٹ، ربا، اور ہم ربا کی آیات پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو یہ اتنی سکیری چیز ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھوائی ہے یا آپ نے اپنی رکھوائی ہے تو جو بندہ رکھنے والا ہے وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ اس کو کرے گا تو وہ سود کے اندر آ جائے گا. اسی طرح اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب ڈفرینٹ سینیریوز اس میں دیکھتے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. تو سب سے پہلے یہ کہ جو بھی چیز ہم گروی کے طور پہ لیتے ہیں رکھتے ہیں تو اس کا اصل مالک جو ہے نا وہ تو وہی ہوگا جو ہے. ہمارے پاس وہ چیز صرف امانت کے طور پہ پڑی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہو گئے ہیں. اور اب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیور کی بجائے جیسے گاؤں وغیرہ میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کے اپنے
ان کے مویشی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں ان کے پاس، جو ان کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایسٹ ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس تو یہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا جو وہ گروی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب اگر کسی بندے نے اپنی گائے تھی وہ گروی کے طور پہ رکھا دی، تو اب وہ گائے اس کے پاس سے، جس کے پاس گروی رکھی تھی، فرض کریں کہ چوری ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ چوری ہو گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر بھی سکتی، جانور مر بھی جاتے ہیں۔ تو اگر تو ایسی ہو گئی اس دوران میں جب تک کہ وہ بندہ اپنا قرضہ بھی نہیں چکا سکا، تو وہ اب اس کا نقصان جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اسی کا ہوگا جو مالک تھا، کیونکہ جو جس کے پاس چیز رکھی گئی تھی اس کا تو اس میں کوئی نہیں اختیار تھا نا، موت تھی، موت آ گئی، کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر گائے پریگننٹ تھی جب اس نے گروی رکھائی آپ کے پاس، اب گائے نے بچہ جن دیا، تو اب بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو گائے تو اس کی تھی، اب میرے گھر میں بچہ جنا ہے، میرے پاس جنا ہے، اور چونکہ میں نے اسے پیسہ بھی دیا ہوا ہے تو یہ بچہ میرا ہو گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بچہ اسی کا ہوگا جو مالک ہے اس گائے کا، تو وہ دونوں اسی کے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گروہ رکھنا یعنی کہ گروی رکھنا کسی مرہونہ چیز کو، مرہونہ چیز جو چیز گروی رکھی جائے، اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت کلیئرلی یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے، کہ آپ اگر کوئی نقصان اس جانور کو پہنچتا ہے تو وہ بھی مالک کا ہی ذمہ داری ہوگی جو ایکچوئل مالک ہے اس کا، اور اسی طرح اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے اس سے تو اس کا ذمہ دار بھی مالک ہی ہوگا۔ اب چونکہ یہ چیزیں جو ہم گروی رکھتے ہیں اپنے پاس یہ بطور امانت ہوتی ہیں، اسی لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھر گروی رکھا دیتے ہیں، ان کا گھر یا مکان جو ہوتا ہے گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو گروی تو رکھ دیا، تو جس کے پاس وہ گروی رکھا ہے اب وہ بندہ اس کے اوپر نہ تو کوئی کرایہ لے سکتا ہے کہ آپ وہ کہے کہ چلو اس نے مجھے دیا ہے اور پتہ نہیں اتنی بڑی رقم ہے کب چکائے گا، جب تک چکائے گا اتنی دیر تک میں تھوڑا فائدہ اٹھا لوں۔ اس کے اوپر آپ نے کوئی کرایہ دار بٹھا دیا، اب آپ نے اس کا کرایہ لے رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر یا خود رہنا شروع ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر آپ نے دیکھا گھر اچھا ہے، بڑا ہے اور ہمارے سے تو بہت بڑا ہے، ہمارا تو چھوٹا سا گھر ہے، تو چلو جب تک وہ ہمیں پیسہ واپس نہیں کرتا تب تک ہم اس گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نہیں رہ سکتے اس گھر میں۔ اسی طرح اگر آپ کو پاس کسی نے زمین گروی رکھائی ہے اپنی، تو پھر اس زمین پر آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی فصلیں اگانی شروع کر دیں کہ چلو اس کا بھی تب تک میں فائدہ اٹھاتا ہوں، کیونکہ یہ سارا کچھ سود کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو جانور رکھایا گیا ہے، اب یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے نا، اور دیکھیں obvious ہے کہ جو بھی جاندار چیز ہے اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ اب جانور آپ کے پاس اگر کوئی رکھاتا ہے، اپنی گائے آپ کے پاس رکھا دیتا ہے، بکری رکھا دیتا ہے، ایسے جانور اب وہ کھانے کے لیے بھی مانگیں گے، ظاہر ہے ان کو بھوک بھی لگے گی، آپ کو ان کو چارہ دینا پڑے گا۔ تو اب اگر آپ ان کو چارہ دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ اس کا فائدہ اٹھانے کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے گائے ہے، دودھ دیتی ہے، اور دودھ کب دے گی؟ ظاہر ہے جب آپ اس کو چارہ دیں گے تو ہی دے گی نا، اب بھوکی گائے ہے بالکل وہ تو دودھ نہیں دے گی۔ اسی طرح بکری ہے، جب تک وہ کھائے پیے گی نہیں تو دودھ کہاں سے دے گی؟ وہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کھلائیں پلائیں۔ تو جب اگر آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اس کو چارہ وغیرہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد جو وہ دودھ دیتی ہے تو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرہونہ جانور کی پیٹھ، مرہونہ جانور یعنی کہ جو جانور رہن کے طور پہ رکھایا گیا ہو، گروی رکھایا گیا ہو، اس کی پیٹھ سواری کے لیے
شیردار مرہونہ جانور کا دودھ پینے کے لیے اس کے اخراجات کے عوض جائز ہے، یعنی کہ دونوں کام آپ کے لیے جائز ہیں۔ آپ اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، اور جو شخص سواری کرتا یا دودھ پیتا ہے تو اسی کے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو یعنی کہ قرض خواہ کا قرضہ، اب یہاں پر یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے 30 صاع اناج، جو یعنی کہ انہوں نے لیا تھا ادھار، اور انہوں نے اپنی ذرا جو تھی وہ بطور رہن اس کے پاس رکھوائی تھی، اور یہ رہن حضر میں تھا۔ حضر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب آپ گھر میں ہوں، آپ ایسا نہیں کہ سفر میں نہیں ہیں، آپ ٹریولنگ کی حالت میں نہیں ہیں، آپ اپنے عام روٹین میں جیسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ ہے، اور آپ نے اس سے جب ادھار لیا تو اور اس کو تحریر بھی کیا تھا، تو تحریر بھی کیا اور اس کے ساتھ اپنی ایک ذرا جو تھی وہ رہن رکھائی تھی۔ تو رہن سے ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ اس سے ہم فائدہ کچھ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ یہ سود کے اندر چلی جائے گی چیز۔ پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے کہ اگر آپ دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوں تو پھر آپ کو گروی نہیں رکھنی چاہیے چیزیں، کہ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ دوسرے پر اعتماد نہ کرتے ہوں پھر آپ رکھائیں، لیکن اچھا طریقہ یہی ہے زیادہ کہ آپ اگر جانتے ہیں بندے کو، اور ظاہر سی بات ہے وہی ہے کہ اگر آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں تب کی بات ہو رہی ہے، اعتماد نہیں کرتے پھر تو آپ لیں گے، لیکن اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے بندے کو ملے ہوئے ہیں، بہت دفعہ آپ ملتے ہیں، آپ اس کے گھر جا چکے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ فیملیئر ہیں اس سے، اور یا آپ کے دوست ہو جاتے ہیں، آپ کی فیملی میں لوگ ہیں تو آپ ان کو تو جانتے ہی ہیں نا، تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ آپ چیزیں گروی نہ رکھیں، آپ اس کے بغیر معاملہ کریں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امانت کا جو ورڈ یوز کیا ہے اس سے مراد یہاں پر قرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے اب اس بندے کو کہہ رہے ہیں جس نے قرضہ لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے اس بندے کو جو قرضہ لیتا ہے کہ وہ اپنا قرض واپس کرے، یہ نہ ہو کہ اب آپ نے لینے کی حد تک ہی تھا، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی انٹینشن صرف یہی ہوتی ہے کہ بس ہمیں قرضہ مل جائے، صحیح چکانا کس نے ہے، ایک دفعہ لے لیں، کون دے گا بعد میں، تو یہ غلط چیز ہے۔ آپ نے قرضہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے چاہیے کہ پھر قرض اتارے بھی، اور آگے بڑی اسکیری چیز جو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ساتھ ہی کہہ دی، اور اللہ سے ڈرتا رہے، کہ آپ اس میں ڈریں اللہ سے کہ جو آپ نے قرضہ لیا ہے، اگر آپ کے دل میں ایسی نیت آ جاتی ہے کہ چلو میں افورڈ تو کر نہیں سکتا، میں واپس پے بیک نہیں کر سکتا، تو چلو ٹھیک ہے میں کوشش بھی نہیں کرتا، اب میں کہاں سے دوں، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ نے چکانا ہے، یعنی کہ آپ نے ہاتھ پیر مارتے ہی رہنے ہیں کہ مجھے یہ قرضہ واپس کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ جانتا ہے آپ کے دلوں کے حال، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پھر گواہی چھپانے کی بات آ رہی ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ کبیرہ گناہ ہے یہ، اگر آپ گواہی چھپا دیتے ہیں تو آپ کو اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ کو جانا چاہیے، اور پھر جس طرح سے وہ معاملہ ہوا تھا آپ کو اسے اسی طرح بتانا ہے، آپ اس میں کوئی بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس میں کمی زیادتی کریں گے تو وہ اس کو گواہی کو ایسی جھوٹی گواہی کے اندر آ جائے گا، اور جھوٹی گواہی جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت وعید ہے کہ یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے یہ چیز، پھر اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، تھوڑی سی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں ایک تو
حدیث سچی گواہی دینے کے بارے میں ہے کہ جب آپ بالکل ایز اٹ از اس کو بیان کرتے ہیں، آپ جو معاملہ ہوا تھا جب آپ سے گواہی لی جاتی ہے، تو اس کی جو فضیلت ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی۔ بدترین گواہ یعنی کہ جو جھوٹی گواہیاں کوئی دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دل کی بھی بات یہاں پہ کی گئی ہے، اور وہ دل کی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی ہے کہ جو بھی آپ گواہی، ایک تو گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو پھر اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ تو دل کی بات خاص طور پر یہاں کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دل جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ہر چیز ہمارے، ہم اپنی جو بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت یہ کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں، جو بھی ہوتا ہے ہم اپنے دل کو ہی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں خیالات جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں نا میرے دل میں خیال آیا اس چیز کا، ہم یہ تو نہیں کہتے میرے دماغ میں خیال آیا۔ حالانکہ خیال آپ کے یہ چیزیں پروسیس جو ہوتی ہے، تھنکنگ ساری ہوتی تو برین میں ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، میرے دل میں یہ بات آئی ہے۔ تو دل جو ہے یہ تمام اعضاء کا آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سردار ہے، اور یہ گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر تو یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس کے اندر فساد آ جائے تو سارا جسم جو ہوتا ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دل کی بات کی گئی ہے کہ چیزیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ دل کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تھوڑی سی وہ بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، چونکہ دل کی بات ہو رہی ہے تو دل سے ریلیٹڈ جو تھوڑی سی احادیث کچھ آپ کے ساتھ ایک دو شیئر کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی ہے، کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو بلکہ توبہ کرنے کی بجائے مزید آگے گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو گویا گناہ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور نیت میں فطور آتا ہے، اور پھر وہ کام جو ہوتا ہے گناہ کا وہ صادر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان کنٹینیوسلی گناہ کرتا رہتا ہے، باز ہی نہیں آتا، پھر اس کا پورا دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اگر اس بندے کا دل آپ کٹ کر کے کھول کر دیکھیں تو کیا اس کا دل کالا ہوگا؟ یہ وہ مراد نہیں ہے اس سے کہ اس کا کلر کالا ہوگا، بلکہ وہ گناہوں کی وجہ سے وہ دل اس طرح کا ہو جائے گا، پولوٹیڈ قسم کا، کہ اس کی جو سوچ ہے اور فکر ہے وہ چیزیں اس کی سب بدل جائیں گی، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اب اچھائی کی طرف آئے گا ہی نہیں، اور وہ ہر وقت پھر نیگیٹو چیزیں اس دل میں آئیں گی۔ تو بلیک جو چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں نیگیٹو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، جیسے کالا جادو کہتے ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ جس کے ساتھ بلیک لگا دیں، بلیک فرائیڈے، بلیک اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بلیک میجک بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جادو تو ویسے ہی اچھا نہیں ہوتا، اور بلیک میجک کا مطلب کہ بہت ہی برا جادو، وہ خطرناک قسم کا جو جادو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بھی پورا بلیک ہو جاتا ہے گناہوں سے،
پھر اس کی جو سوچ، اس کی فکر، وہ سب چیزیں بھی نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو بھی کچھ سوچے گا ہمیشہ وہ غلط ہی بات اس کے دماغ میں آئے گی۔ جو دل گناہگار ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس طرح پھر اس کے دل کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور شہادت کو جو لوگ چھپاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی، جن کی ہم نے یہ احادیث پڑھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ جو لوگ شہادت کو چھپاتے ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے کہ اگر کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گواہی کی دینے کی، تو اللہ تعالی ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ ہم بھی گواہیوں کو چھپانے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری اگلی آیت جو ہے آیا نمبر 284۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور آپ دیکھیں کہ آخری دو آیات سورہ بقرہ کی جو ہیں وہ تو بہت اہم آیات ہیں، اور یہ ان سے ایک پہلے والی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سٹارٹ میں سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی تو میں نے آپ کو 10 آیات بتائی تھی کہ وہ 10 آیات ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو پڑھ لیتا ہے رات میں تو وہ اللہ تعالیٰ اس رات اس کے اوپر کوئی بھی بری چیز نہیں آئے گی، جیسے کہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی برے کام، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی شر والی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس میں ہم نے دیکھی تھی کہ انہی کے اندر ایک وہ آیت الکرسی بھی آتی ہے، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات آتی ہیں، پھر یہ 3 آیات آتی ہیں 284، 285 اینڈ 286، اور شروع کی 4 آیات، سورہ بقرہ کی سٹارٹ کی 4 آیات۔ تو یہ 10 آیات ہیں، جو بھی ان کو پڑھ لے گا رات میں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ اسی کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، اور آیت الکرسی کی بھی ہم بہت ساری فضیلتیں پڑھ چکے کہ وہ بھی جب آپ رات کو اس کو پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ 10 آیات کے اندر جو ہمارے رات کے پڑھنے کے اذکار ہوتے ہیں، جو ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں کیا بولا گیا ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ تینوں چیزیں ان 10 آیات کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ 3 تو ہمیں یاد ہی ہیں آلریڈی۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم باقی بھی کوشش کریں یاد کر لیں تو پھر آپ جب رات کو سوتے وقت آپ اس کو 10 آیات جو ہیں وہ آرام سے آپ پڑھ لیں تو اس رات آپ کے گھر پہ کوئی گھر کو نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کے گھر میں رہنے والوں کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنی آیت نمبر 284 کو، اب دیکھتے ہیں یہاں پر۔ تو 284 کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، ایک آدھ چیز نہیں ہے کہ یہ اس کا مالک ہے تو اس کا نہیں ہے، اس کا نہیں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ سٹارٹ ہی کیسے ہو رہی ہے آیا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ لیے اللہ کے سب کچھ، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ دوسری چیز ہمیں اللہ کی دوسری صفت جو ہمیں پتہ چل رہی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ کا علم ہے، اور یہ علم اتنا وسیع ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے راز تک جانتا ہے کہ کس بندے کے دل میں کیا چیز اس وقت آ رہی ہے، کیا خیال آ رہا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت اس میں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ کس چیز کی؟
ویسے تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر اس آیت کی ریفرنس میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے سزا دینے کی اور معاف کرنے کی، اور یہ تمام اختیارات جو ہیں یہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ جس کو چاہے اس کو سزا دے دے، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہے قدرت کہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہیں، قادر ہے ہر چیز پہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ جس طرح بھی چاہے اپنی مخلوق کے ساتھ کرے، اور ہم تو آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو نہ تک نہیں کر سکتے کسی چیز میں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تمام اختیارات اللہ کے ہیں، اور یہ دین کی اولین بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک زمین اور آسمان ہونا اور ان تمام چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مالک ہی ایک بندہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی قدرت اس کے پاس، مالک بھی وہی، تو کیا ہمیں یہ چیز زیب دیتی ہے کہ پھر ہم اسی رب کے احکامات سے انکار کریں، اس کا حکم نہ مانیں، جبکہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، انکلوڈنگ اور سیلفس، ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پوری چیزیں جن پہ ہم اکڑتے پھرتے ہیں وہ بھی اللہ نے ہی بنائی ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں نا۔ جو پیسہ ہم جس پہ غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہاں سے آیا یہ پیسہ آپ کے پاس؟ اللہ نے دیا۔ گھر، ہم بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، پھر ہم اس پہ غرور کرتے ہیں، ہم اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ کہاں سے آئیں یہ ساری چیزیں؟ اللہ کی طرف سے نا۔ اللہ چاہے تو ایک دن میں آپ کے گھر پہ کوئی، اللہ رحم کرے، آگ لگ جائے، گھر ختم ہو جائے سارا کا سارا۔ پیسہ آپ کے پاس، جس پیسے پہ ہم کرتے ہیں، بزنس ہے، بہت اچھا بزنس ہے، ختم ہونے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ چاہے تو اسے ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ پورا بزنس آپ کا کلیپس ہو جائے۔ اسی طرح کسی کی فصلیں ہیں، بہت سارے کھیت ہیں، باغات ہیں۔ باغات تو ہم نے قرآن میں دیکھتے آئے مثالیں بہت ساری کہ باغ جل گئے لوگوں کے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں سورہ کہف۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، ہمارے لیے ہمارا یہ طرز عمل جو ہے یہ جائز اور صحیح نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنی منمانی کریں، اور بلکہ ہونا کیا چاہیے، ہمارا ریئیکشن آگے سے، عمل ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، اللہ کی اطاعت میں سر جھکا دیں۔ ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ للہ کے اندر بھی تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اس میں چیز آتی ہے ملکیت، ایک اس میں آتا ہے اختیار، اور ایک اس میں آتی ہے حکم، اتھارٹی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کہا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں یہ چیزیں۔ تو جب یہ چیزیں جب اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر اس میں ملکیت بھی آتی ہے، اختیار بھی آتا ہے، اور حکم بھی آتا ہے، کیونکہ حکم کس کا چلے گا؟ جو باس ہوگا، جو مالک ہوگا، حکم بھی تو اسی کا ہی چلے گا نا۔ اور باس جو ہوتا ہے، باس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے کسی بندے کو فائر کر دے، جاب سے نکال دیں آپ اس کو، جب چاہیں آپ ہائر کر لیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملکیت بھی ہے، اللہ کے پاس اختیار بھی ہے، اور اللہ کے پاس جو حکم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حکم کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، ہمیں تو اس کی سیریسنس کا اندازہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بتایا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں اس طرح سے خیال نہیں آتا، جیسے ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا جیسے آنا چاہیے۔ لیکن یہی آیت جب صحابہ کرام نے انہوں نے سنی تھی، یہ آیت جب اتری، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا۔ تو صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے
اور یہ کس نے ہمیں بتایا؟ کہ حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں بہت غم زدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا حساب ہوگا، پھر تو معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ نے یہ بھی آگے سے کہہ دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ جو بھی کچھ اب آپ کے دل میں آئے گا آپ اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے حساب لے گا اس چیز کا۔ تو وہ لوگ تو ظاہر ہے ہر چیز سے بہت ڈرتے تھے، فوری ڈر گئے ایک دم سے کہ اب تو پھر آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معافی ہو یا نہ ہو، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے چاہے نہ کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات تو انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس پہ تو آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اپنی زبان پہ تو پھر بھی کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو دل کے جو معاملات ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں، اب ان پہ ہمارا کیا اختیار ہے؟ دل میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب تک ہم اسے ظاہر نہیں کرتے، چلیں دل میں ہے تو ہمارے پاس بیٹھے بندے کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جب اتنی زیادہ ان کو پریشانی اس کی لگ گئی، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ سمینا و اطانا، کہ یہ بولو۔ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک اسی طرح ہی رہا کہ وہ بس یہی بات بولتے رہے، سمینا و اطانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، لیکن دل پر بہت بوجھ تھا ان کے کہ اب پتہ نہیں ہماری آگے چھوٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب دل میں ہمارے آتی ہیں تو اس پہ ہی ہماری پکڑ ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم پھنس گئے اس دن۔ تو پھر اس کے تقریباً 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی 2 آیات اتاری تھیں، جو اس کے بعد کی آیات 285 اینڈ 286 جو ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کو دل میں تھوڑا سکون آیا کہ نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیت تھی اس کا حکم جو تھا وہ ایک طرح سے منسوخ ہو گیا، اس آیت کا حکم کہ ایسا نہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے دل میں باتیں آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا پکڑ نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچیں کہ اتنا ٹائم جو ان لوگوں نے گزارا وہ کس طرح سے گزارا ہوگا۔ ہم بھی تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اس طرح کا خوف آتا نہیں ہے جیسا صحابہ کرام کے ہوتا تھا، اور وہ کس طرح سے ڈر جایا کرتے تھے ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا خوف دے دے، ایسی تڑپ دے دے کہ جب ہم قرآن پڑھیں ہمیں بھی ایسی انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ ہم باتوں کو اس طرح سے سمجھ سکیں۔ اور حساب کے بارے میں کیا ہے کہ حساب تو ہوگا ہر چیز کا، لیکن یہ پکڑ نہیں ہے۔ اب جیسے آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا حساب لے لیتا ہے تو حساب لینا اور پکڑ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو حساب تو پوچھ گچھ کے لیے ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ تو سب سے ہی کرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ اس سے بچ جائے، تو پوچھ گچھ تو سب سے ہی ہوگی ان کے اعمال کی۔ اور پکڑ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کا مواخذہ ہوگا اس میں پکڑ ہے، کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ جب پکڑ لے گا کہ اب اس کا جواب دو۔ پوچھ گچھ تو یہ کہ ہاں تم نے یہ کیا ہے، یہ بھی تم نے کیا ہے، اس طرح چیزیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں کہ پکڑ بھی ہو، لیکن ونس پکڑ ہو گئی اگر انسان کی تو پھر چھوٹ نہیں ہے۔ اور یہ پکڑ کے اندر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو ہم بہت معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ غیبت، بیک بائٹنگ کرنا، پھر اسی طرح جو ہمارے دلوں میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے کسی کے لیے، ان پہ بھی حساب ہے اور ان کے اوپر پکڑ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں ان گناہوں سے، یہ بری عادتیں جو ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر سے نکال سکیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی یہ دعا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لینا، کیونکہ جس کا حساب ہو گیا وہ گیا پھر۔ اور آسان حساب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ سے پوچھے گا، پکڑ نہیں کرے گا، بچت ہو جائے گی انسان کی۔ تو اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اپنی دعا میں اس کو بھی شامل رکھیں
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کے انبار کے ساتھ آئے گا۔ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ڈھیروں ڈھیر اس کی نیکیاں ہوں گی، اور جن کے ساتھ وہ آئے گا، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کا مال لے لیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، تو یہ سارے لوگ اب اس کی بندے کی لائن میں کھڑے ہوں گے کہ ان کا حساب لیا جائے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، آپ نے کسی کو ابیوز کیا، فزیکلی ابیوز کر دیا، مینٹلی ابیوز کر دیا، کسی کو گالی گلوچ کر دی۔ تو دنیا میں تو ہم غصے میں آ کے کام کر جاتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ سارے لوگ ہمارے لائن میں کھڑے ہوں گے جن جن کے ساتھ ہم نے دنیا میں زیادتی کی ہے کسی بھی طرح سے۔ اور پھر وہاں پر اب اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں کرتے، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، تو جب وہاں پہ پھر انصاف کا تقاضا کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے دنیا میں زیادتی کی تھی اب ان کو وہاں بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ آپ دیں گے۔ اب آپ نے ہی دنیا میں ان کے ساتھ کیا تھا نا، تو اب بدلہ بھی آپ ہی نے دینا ہے ان کو۔ اب وہ بدلہ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے کہیں گے میرے منہ پہ تم بھی تھپڑ مار لو جیسے میں نے مارا تھا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پر کہیں گے مجھے گالی دے دو، یا میں نے تم سے جو مال لیا تھا میں تمہارا مال واپس کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پر اب آپ کا لین دین جو ہے وہ نیکیوں سے ہوگا، وہاں نہ کوئی دولت کام آئے گی، نہ ہی کوئی اور چیز آپ استعمال کر سکیں گے۔ تو اب آپ اتنے ڈھیروں ڈھیر اس بندہ جو ہے خزانے کے ساتھ آیا ہے، اتنا ڈھیر نیکیوں کے اس کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو بندے جن کے ساتھ اس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی ناانصافی کی تھی اب وہ اس کی لائن میں لگے ہیں، اور وہ انہی نیکیوں میں سے نکال نکال کے اس کو دیتا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جب لائن میں کھڑے ہوں گے اور ان کا حساب لیا جائے گا، اب اس بندے کے سارے اعمال جو ڈھیر کی صورت میں اس کے سامنے پڑے تھے ان لوگوں کے حصے میں چلے جائیں گے جو لائن میں کھڑے ہیں، اور وہ بندہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہے مفلس۔ اور ہم مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو فقیر ہے، مسکین ہے، وہ مفلس ہے، کہ کسی بھی آزمائش پہ آ گیا، کام ختم ہو گیا، جاب چلی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں، تو بندہ مفلس ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ مفلس کون ہے؟ اب اس میں جو ہمیں بات جو پتہ چلی ہے اس آیت کے اندر، کہ وہ خیالات جو آپ خود جان بوجھ کے دل میں لے کے نہیں آتے، کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں نا کہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک دم سے آپ کے دل میں خیال آتا ہے، پھر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچتے سوچتے آپ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ ایسے خیالات جو ہیں اگر یہ بیڈ ہیں، نیگیٹو ہیں، پھر ایسے خیالات جو ہیں ان کی تو پکڑ ہوگی۔ لیکن جو غیر ارادی ہیں، غیر ارادی طور پہ جو سپونٹینیسلی آ جاتے ہیں دل میں، اور اس میں آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں، تو اس پہ پھر انسان کی پکڑ نہیں ہے۔ وہ خیالات جن کو انسان جان بوجھ کے دل میں لاتا ہے ان کی پکڑ ہے، ان میں ہی بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے۔ اور پیشی تو آپ دیکھیں کہ جو پیشی ہونی ہے یعنی کہ اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے وہ تو سبھی کو ہونا ہے، اور کچھ کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہے گا کہ جاؤ، ایسے ہی بس نکال دیتے ہیں نا۔ یہ جیسے ہم آپ کی اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ واپس آتے ہیں کہیں سفر سے، تو ایئرپورٹ پہ کبھی آپ دیکھیں کہ جب امیگریشن کی باری آتی ہے، خاص طور پہ جب حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ امیگریشن پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ سے پہلے لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہیں جن کی باری آ چکی ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اتنے کوشچن ہوئے چلے جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا بندہ ادھر سے ہل ہی نہیں رہا، تو پیچھے والے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں دیکھ کے، ان کو بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ پتہ نہیں ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے۔ اور ایسی صورت میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو وہاں پہ پہنچا امیگریشن کے پاس آفیسر کے، اور اس نے بس پاسپورٹ دیکھا اور ساتھ ہی کہا کہ جاؤ، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ واہ شکر ہے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو میرا بھی یہی حال ہونا تھا جو اس طرح سے اتنے سارے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ روک لے گا،
اور پھر کہے گا کہ اب بتاؤ یہ جو چیز تم نے کی تھی کیوں کی تھی، یہ جو مال تم نے خرچہ تھا کہاں سے، کدھر خرچہ ہے، جو تم نے کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے، کمائی حلال تھی حرام تھی، اور پھر جو تم نے خرچہ تو کیوں خرچا ایسی گناہ والی جگہ پہ۔ تو یہ سوالوں کے جب تک انسان جواب دے نہیں سکے گا تب تک وہ وہاں سے موو نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ جو ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر چاہے تو اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو پکڑ لے۔ آپ نے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، میں اپنے کام سے ڈن ہو گئی، بس دیٹس اٹ، اب اس کے بعد میں معاف ہوگی، میری معافی ہو جانی ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ سے ڈرتے ہی رہنا ہے اور اللہ سے بار بار توبہ کرتے ہی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کریں نہ کریں۔ تو اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں لوگ جو توبہ کرتے ہیں، تو جتنی زیادہ توبہ ہم کریں گے ہم بھی اللہ کے ان پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک ایک گناہ اپنا یاد کر کے ذہن میں لایا کریں کہ میں نے اور کون سے گناہ کیے ہیں ایسے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے ماضی میں کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اب یاد نہیں ہوتے کیا 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 ہے، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے میرے گناہ دکھا دیں جو میں نے کیے ہیں، ماضی میں کبھی کیے ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہے، کوئی گناہ ایسے اللہ تعالیٰ جو میں بھول بیٹھی ہوں، اللہ میرے گناہ مجھے دکھا۔ کیا فائدہ ہوگا گناہ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈ کرا دیں گے، ایک دم سے آپ کو کوئی بات یاد آ جائے گی جس سے آپ کو اپنا وہ کیا وہ گناہ بھی یاد آ جائے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں دعا مانگے؟ تاکہ ہم ان کی توبہ کر سکیں، اس ایک ایک گناہ کو اپنے ذہن میں لا کر اللہ سے معافی مانگ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ کر دیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اب نہیں ہمیں یاد آتی نا چیزیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، جب آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے سامنے چیزیں لے کے آنی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے وہ بھولے ہوئے گناہ بھی یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دنیا میں ہی یہ چیزیں یاد آ جائیں گی تو کم از کم ہم توبہ تو کر سکیں گے نا۔ لیکن جو گناہ ہمیں یاد ہی نہیں، پھر انسان ان پہ توبہ کیا کرے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، بالکل بھی نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایسے بھی کیا تھا کسی کے ساتھ، لیکن جب یاد آتا ہے تو انسان اسی وقت توبہ کر لیتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں میرا وقت کب آیا کھڑا ہو تو مجھے توبہ کا موقع نہ ملے۔ تو اسی لیے یہ ضرور کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ ماضی میں ہمارے بھی ایسے کوئی گناہ تو نہیں ہے، ایسی کوئی چیزیں، کوئی ایسی باتیں ہم نے کسی کو کہہ دی ہوں، دل دکھانے والی بات جس سے کوئی ہرٹ ہوا ہو، کسی کا مال ہم نے زیادتی سے لے لیا ہو، تو ہم اس چیز کی جا کے معافی مانگ لیں۔ دنیا میں تو آپ مانگ سکتے ہیں، یہ موقع ہے، لیکن آخرت میں ہم نے دیکھ لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ وہاں پر ٹرانزیکشن جو ہوگا وہ صرف آپ کے نیکیوں سے ہوگا، وہ نیکیاں جو بڑی مشکل سے دنیا میں انسان کماتا ہے۔ تو جو بھی کچھ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوشش کریں اگر وہ بندہ آپ کے قریب ہی ہے، مطلب آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریچ کر سکتے ہیں، اور یا وہ بندہ زندہ ہے ابھی، تو کم از کم اس سے کہہ کے آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں اپنے اس عمل کی۔ کسی کی آپ نے برائی کر دی، کچھ کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، تو اس سے معافی مانگ لیں۔ دنیا میں معافی مانگنا بہت آسان ہے، آخرت میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جیسے جیسے ہم سورہ بقرہ کے قریب آتے جا رہے ہیں کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلتی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ 2 آیات بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس سورہ کا اختتام بھی ہوگا۔ ضرور اس کو اٹینڈ کریں، آپ سب کوشش کریں کہ اس کم از کم اس لیکچر کو، آپ نیکسٹ کلاس کو ہماری مس نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو جو چیزیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی خوف ڈال دے ان آیات کا کہ جب ہم پڑھیں تو ہمارے دلوں میں بھی ڈر آئے، کیونکہ جب تک یہ خوف آئے گا نہیں نا ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں۔ یہ خوف ہی ہے جو انسان کو بدلتا ہے۔ جب آپ کو آخرت کا خوف ہو جائے گا، مرنے کا خوف ہوگا، مرنے کا یہ نہیں کہ ہائی مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے نہیں ڈرنا، اور آپ نے ڈرنا ہے اپنے اعمال سے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ ہے چیز جو امپورٹنٹ ہے۔ مر تو گئے،
وہ پروسیس ہے ایک، لیکن مرنے کے بعد چیزیں ختم نہیں ہو جاتی، آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ چیز کے لیے، اس دوسری دنیا کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی، جب دل میں خوف ہوگا تبھی تو ہم اپنی زندگیاں بدلیں گے نا، اور ہم جب تک اپنی زندگی نہیں بدلیں گے تو آپ دیکھیں ہماری آخرت میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا کچھ، بس یہ کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس طرح کا اپنے آپ کو بنا سکیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ صبغت اللہ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ اللہ کا رنگ، اللہ کرے کہ ہمارے سب کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، کہ ہم باہر کہیں بھی جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، کہ ہمیں دیکھ کر ان کو اللہ کی یاد آئے۔ اتنا آپ کا جو معاملات آپ کے اور آپ کی فزیکل اپیرنس، یہ سارا کچھ خالی باہر ظاہری طور پہ ہو جانا نہیں ہوتا صبغت اللہ، کہ بس آپ نے باہر سے پورا آپ نے فل اپنا اللہ کے مطابق کیا ہوا ہے اور دل میں آپ کے ہے ہی نہیں۔ معاملات آپ کے اتنے خراب ہیں کہ آپ جب بولتے ہیں باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مذاق میں زیادہ تر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں، دیٹس ناٹ صبغت اللہ۔ صبغت اللہ تب ہی ہوتا ہے، اللہ کا رنگ آتا ہے جو ان سائڈ آؤٹ، دونوں طرف سے، اندر بھی ہوگا باہر بھی ہوگا، آپ کے معاملات بھی بدلیں گے، آپ کی ظاہری حالت بھی بدلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ ہمارا دل بھی بدل جائے اور ہماری ظاہری جو حالت ہے وہ بھی بدل جائے، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کی نظر میں جچ جائیں، بس اللہ کو پسند آ جائیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر اللہ ہم کو پسند کر لے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، کہ اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لے، اللہ محسنین میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔